اللہ الرحمن الرحیم وکلمات اللہ تعالی داخلۃ فیہ اذ ہی مما یتلفظ بہ الانسان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کلمہ کی تعریف کی ہے لفظ وضع لمعنی مفرد یہ کلمہ کی تو جہاں تعریف جامع معنی وہ ہوتی ہے کہ معرف کے سارے افراد پر سچی آئے تو یہ جامع ہو گئی، کسی اور پر سچی نہ آئے تو یہ معنی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ لفظ کی تعریف کی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، کہ لفظ وہ ہوتا مراد ملفوظ بے، لفظ وہ ہوتا ہے جس کا انسان تلفظ کرے، جس کا انسان تلفظ کرے۔ تو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ کلمے کے فرد تو ہیں، لیکن یہ لفظ کی تعریف سچی نہیں اس پر آتی، کیونکہ جو اللہ کے کلمات ہیں وہ اللہ کے ہیں، ان کا انسان تو تلفظ نہیں کرتا جی تو کل معرف کے فرد ہیں، تعریف سچی نہیں آ رہی، جامع تو تعریف اپنے افراد کو جامع نہ ہے۔ ہاں جی کلمے کی تعریف کی ہے لفظ وضع لمعنی مفردا، اور پہلے لفظ صفت بنانا ہے مفردن۔ تو ہاں تو سوال یہ ہے کہ لفظ کی پھر کیا تعریف کی ہے؟ لفظ کی تعریف کی مما یتلفظ مما کی ما یا مما کتنے یار پرسوں دے پٹ رہے ہیں ما یا تلفظ تینوں مما لب گیا ما یتلفظ بہ الانسان، کمال ہے یار کتنے مما یا تلفظ ما یا تلفظ ویکا پڑا پیچھے پچھلے صفحے ویکا مما لکھا ہے کہ ما لکھا ہے کمال ہے یار یتلفظ بہ الانسان کہ جس کا انسان جس کے ساتھ نہیں ہو تو پہلے دن پکوایا جی بات آدھی دیے۔ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ کلمے کے فرد ہیں، لیکن تعریف ان پر تعریف ان پر سچی نہیں آتی، کیونکہ جو اللہ کے کلمات ہیں ان کا انسان تو تلفظ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے کلمات ہیں، تو اللہ کے کلمے کے حالانکہ کلمے کے فرد ہیں، لیکن تعریف تعریف ان پر سچی نہیں آتی۔ کیڑی تعریف لفظ وضع، کیونکہ لفظ وہ ہوتا ہے جس کا انسان تلفظ کرے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، وہ یہ نہیں کہنا کہ ان کا اللہ تلفظ کرتا ہے، یہ لفظ نہ بولیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ کلمات ہیں۔ تو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں جب وہ ہم تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم ان کا تلفظ کر لیتے ہیں، پھر ان کا ہم تلفظ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں جب وہ الواصلات الینا جب وہ ہم تک پہنچتے ہیں ان کا تلفظ کر لیتے ہیں۔ یہ الحمد سے والناس تک تلفظ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ صبح پہلا سبق کی پڑھتے ہیں قرآن، تو وہ اللہ کے کلمات نہیں ہیں، تو جب ہم تک پہنچے ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے تو ہم تلفظ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح حدیث قدسی جو ہے اس کے ہم تلفظ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلمات پر کلمے کی تعریف سچی آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی شان یہ ہے کہ جب ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان کا تلفظ کر لیں گے، ہم ان کا ہاں بھی جب علامہ جامی صاحب نے جامی صاحب جواب دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جب ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان کا تلفظ کر لیں گے۔ تو اب تعریف یہ ہوئی کہ نا
بھئی اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ ان کی شان یہ ہے کہ ہم ان کا تلفظ کر سکتے ہیں، ہم ان کا کر سکتے ہیں جب ہم تک پہنچیں گے. جی سمجھے ہی. اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اور بینستور گل لکھی جو ہم تک پہنچے ہیں، نہ کہ وہ کلمات جو قائم بذات ہی ہیں، کیونکہ قائم بھی ہی تعالیٰ وہ کلام بسیط ہے، نہ اس میں ترکیب ہے، نہ حرف ہے، نہ آواز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلمات داخل ہیں اس میں، کس میں؟ لفظ حقیقی میں. کس میں؟ لفظ حقیقی میں داخل ہے. کون؟ او ایک تھلے حاشیے تھے، اے فی اللفظ بے مقتضا حاضر تعریف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ان سے ہیں کہ ان کا انسان تلفظ کر لیتا ہے بعض احیان میں. سنیں ہی جدو ہم تک پہنچیں گے، کیونکہ وہ کلمات ان سے ہیں، یعنی ان کلمات سے ہیں کہ تلفظ کرتا ہے ان کا انسان. فی بعض الاحیان اے حین القراءۃ. اور اللہ تعالیٰ کے کلمات داخل ہیں اس میں، کیونکہ وہ کس میں؟ لفظ حقیقی میں. جی کیونکہ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات ان کلمات سے ہیں. تلفظ کرتا ہے ان کا انسان. جی سمجھی گل کہ کوئی نہیں، اگلا بھی سوال کر پھر آشے تین گل کو دسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اگے. وعلى هذا القياس كلمات الملائكة والجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے جو ملائکہ کے کلمات ہیں، جو ملائکہ کے کلمات ہیں، وہ بھی کلمات ہیں تو وہ تو ملائکہ کے ہیں، ان کا انسان تو تلفظ نہیں کرتا. اسی طرح جو جنوں کے کلمات ہیں وہ بھی کلمات ہیں تو ان کا تلفظ جن کرتے ہیں، انسان نہیں کرتا. تو کلمات الملائکہ کلمے کے فرد ہیں، کلمات الجن کلمے کے فرد ہیں. تعریف نہیں سچی آتی کیونکہ ما یتلفظ بہل انسان نہیں، ملائکہ کے جو کلمات ہیں وہ تو ہیں ما یتلفظ بہل ملائکہ، جنوں کے ما یتلفظ بہل جن. تو ہم نے تو تعریف کی ہے ما یتلفظ بہل انسان. جی سوال ہے کہ جو ملائکہ کے کلمات ہیں یہ کلمے کے فرد ہیں، حالانکہ انسان ان کا تلفظ نہیں کرتا بلکہ ملائکہ کرتے ہیں. ملائکہ کرتے ہیں. اسی طرح جو جن کے کلمات ہیں، جنوں کے صرف کلہ جن نہیں، وہ بھی کلمے کے فرد ہیں لیکن تعریف سچی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ انسان تیرے کو کون شرح جامی تیدے وہ اس محلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ انسان ان کا تلفظ نہیں کرتا، جن ان کا تلفظ کرتے ہیں. سنیے اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جو ملائکہ کے کلمات ہیں اور جنوں کے کلمات ہیں یہ لفظ حقیقی میں داخل ہیں، اس لیے کہ ملائکہ کے جو کلمات ہیں جب ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان کا تلفظ کر لیں گے. جنوں کے کلمات ہم تک پہنچیں گے تو لفظ جو ہے نا وہ لفظ وہ ہوتا ہے جس کا انسان تلفظ کر سکے اب یا جب پہنچے، اب پہنچے انسان تک. جی تو اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب بھی وہی ہے اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بھئی ملائکہ کے کلمات ہیں، جنوں کے کلمات ہیں، جب ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان کا تلفظ کر لیں گے. لہٰذا وہ لفظ کی تعریف میں وہ لفظ حقیقی ہیں، وہ لفظ کیونکہ ان کا انسان تلفظ کر لیتا ہے. آگے اور اسی قیاس پر ملائکہ اور جن کے کلمات، اور اسی قیاس پر ملائکہ اور جن کے کلمات، اسی قیاس پر ملائکہ اور جن کے کلمات. آگے سمجھے. اور تھوڑا جب دیکھو وہ غاشیت گل کوئی تھوڑی جی. اچھا جی. از ہے یا مما یتلفظ بہل انسان اے فی بعض الاحیان، کدوں؟ جدو ساڑھے تک. لہذا ہر وہ
جو اس طرح ہو کہ جس کا ہم تلفظ کر سکیں کسی وقت میں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا یوں تقریر کریں گے یا یہ ہے، اس لیے کہ کلمات اللہ کی شان سے یہ ہے کہ انسان ان کا، اسی طرح ملائکہ کے کلمات، جنوں کے کلمات، ان میں بھی یہ دو تقریریں ہیں کہ بعض احیان میں ہم ان کے کلمات کر لیتے ہیں، یا ان کی شان سے یہ ہے کہ اگر ہم تک پہنچے تو ہم ان کے کلمات، ان کا تلفظ کر لیں گے۔ سنیں کہ نہیں؟ اچھا، یہ لمبی عبارت وچ نا ایک رولا پایا نے، وہ یہ وے دھیان کرے جے کہ جو اللہ کے کلمات ہیں، جو وہ تو ہم تک پہنچتے ہی نہیں، وہ تو ان کی مثل، ان کی، اسی طرح جنوں کے، ملائکہ کے جو کلمات ہیں وہ تو ان کے، ہم تک جو پہنچے ہیں وہ ان کی مثل، اور جنوں کے جو کلمات ہیں وہ تو جو ان کے کلمات ہیں وہ تو وہ ان کے ہیں، ان کے ساتھ قائم ہے، جو ہم بولیں گے وہ اور ہیں، کیونکہ ایک کلمات کیا ہیں؟ صوت اور حروف، کیا ہیں؟ تو یہ عرض ہے کہ جوہر ہے۔ عرض جو ہے وہ دو محل کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، عرض کی ہوتی ہے جڑا تیرا رنگ ہے تیرے نال قائم ہے، اندے نال بھی قائم ہے، سوال ہی نہیں، جڑا تیرے ٹوپی نال رنگ ہے اون دی ٹوپی نال قائم نہیں، صرف تیری نال ہے جی۔ تو عرض دو محلوں کے ساتھ، تو یہ جو ہے نا کلمات یہ ہیں کیا؟ حروف اور صوت، تو یہ کیا ہیں؟ عرض ہیں، تو یہ دو محلوں کے ساتھ قائم۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جو اللہ کے کلمات ہیں ان کا انسان تلفظ کر لیتا ہے، جو ملائکہ کے کلمات ہیں ان کا تو انسان تلفظ نہیں کرتا، وہ تو جو اللہ کے کلمات ہیں وہ تو اللہ کے ہیں، جنوں اور فرشتوں کے جو کلمات ہیں وہ تو ان کے ساتھ قائم ہیں، ہم تو نہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تدقیقات فلسفی ہے تو یہ اتھل نہ لو، سمجھ آئی یا؟ ورنہ تو جملے غلط ہو جان گے۔ پتر میں صرف تیری والی گل کیتی ہے، میں جناب وہی گل کیتی جیڑی تساں کیتی سی، حالانکہ وہ تو نہیں ہوندی کہ کوئی نہیں، کی ہے مثل ہے جی، یہ پھر سارے میں چیز شرارت ہو جائے گی، کیونکہ جڑا تو جملہ بولے وہ میں تو نہیں بولیا، میں تو دی مثل بولے، میں ان دی مثل شخصی ہے یا ان دی مثل نوعی ہے یا ان دی مثل جنسی ہے، سننا میں؟ تو پھر یہ اگر یہ شرارت کریں گے تو یہ نظام ہی سارا خراب ہو جائے گا۔ پھر یہ جو کہنا کہ جناب ہم نے ان کی بے نہیں ان کی بات نقل کی ہے، آدھے نہیں عرف وچ میں نے بے نہیں آیا جڑی میری گل ہی بالکل ایویں نقل کرنی، کوئی نال وعدہ گھاٹا نہیں لانا، وہ کبھی یہ تو نقل ہو ہی نہیں سکتی، کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ شرارت نہیں، یہ فلسفیانہ شرارتیں ہیں، ان کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کے کلمات جب ہم تک پہنچیں گے ہم ان کا تلفظ کریں گے۔ قرآن پاک ہے، تلفظ کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں یار، کمال حدیث قدسی کر نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن اس وقت کلمات کا الہام وحی فرمائیں گے تو میں ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ تو سرکار انسانوں میں سے ہیں نا، تو سرکار تلفظ کر لیں گے، کریں گے۔ کتنے کلمات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، سرکار ان کا تلفظ کرتے ہیں۔ تو جن کا سرکار تلفظ کرتے ہیں ان کا وہ تلفظ انسان کا ہے نا، سرکار بے مثل انسان ہے، بے مثل بشر ہے، سرکار نور ہے، سرکار عرفہ حال ہے بھلا ہوئے۔ تو لہٰذا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کا ہم بعض اوقات میں یا ان کی شان سے یہ ہے کہ ہم ان کا تلفظ کر سکتے ہیں، جنوں اور فرشتوں کی جو کلام ہے ان کی شان سے یہ ہے یا ان کا بعض وقتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کر سکتے ہیں۔ سنیں ہوں اگوں ویکھو نا جی، بھی جب تو نے یہ پہچان لیا تو بعض موشی امیر ابو البقاء حاشیت لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر جو ہے نا مجد الموشی نے یہ کہا ہے وہ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ اور ویکھو تھلے لکھے حاشیہ نمبر 2 تے نظر آ رہی،
کہ انما یقال لہل الفاظ، محض کہا گیا ان کو کیا؟ الفاظ، یہ رعایت للادب اور داخلۃ از ہے، یا کیونکہ وہ الفاظ جائز قائل کے لیے یہ سوال کرے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ ان سے ہیں کہ ممکن ہو کہ انسان ان کا، اس لیے کہ وہ تو کلمات کیا ہوتے ہیں؟ اصوات ہیں، اور صوت کیا ہے؟ اور عرض دو محلوں کے ساتھ ہے، بلکہ ممکن ہے یہ کہ انسان تلفظ کرے اس کی مثل کے ساتھ، نہ کہ اس کی عین کے ساتھ۔ ایک سوال ہے تو اراد ہے کہ یہ فلسفیانہ تحقیقات ہیں، ان کی طرف نہیں جانا جی، اور سمجھی گل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی آگے چلو جی، والدوال والقعود، بیٹھنا تو بیٹھا تھا کہ ہیں کنی باری پڑھے منطق دی کتاب ہے جی، ہاں آگا بس۔ سوال ہے دوال اربع کی دال نہیں، اور دوال کندی جمع ہے؟ معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ کون نہیں؟ آخو جی میرے کہا تھا کہ پھر پڑھاؤ، یہ دوال اربع معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کلمے کی تعریف میں کوئی ایسی قید ہونی چاہیے تھی جن کے ذریعے ان کو کلمے کی تعریف سے نکالا جاتا، ان کو کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ یہ جو دوال اربع ہیں کلمے کی تعریف میں کوئی، یہ سارے دی وضاحت بڑی جگہ کوئی نہیں یار، وہ پہلا ہو جائے کوئی۔ ہاں جی، کلمے کی تعریف میں کوئی ایسی قید ہونی چاہیے تھی جو ان تاکہ یہ بھی کلمے کی تعریف سے کیا ہوتے؟ خارج ہو جاتے جی۔ کون؟ دوال اربع، کیونکہ یہ بھی دال ہے، معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے اخراج کی قید کی تب ضرورت پڑتی ہے جب غیر اس محلے میں داخل ہو، جب تو غیر اس محلے میں داخل ہی نہیں ہے، یہ اس محلے میں کلمہ ہے نا، کلمہ کہتے ہیں جو زبان سے نکلتا ہے، جو یہ حضرت زبان سے نہیں نکلتے، اس لیے یہ کلمے کے فرد ہی نہیں ہے، کلمے کے، تاکہ کوئی پہلے یہ ہے کہ بھی کلمے کے اندر داخل ہوتے، حال کلمے کے فرد نہیں ہے، کلمے کے، تو پھر جو ہے نا ان کو شک پڑتا تھا کہ یہ داخل ہو رہے ہیں، لہذا کو قید لگا کر ان کو نکالنا تھا، یہ داخل ہی نہیں ہے، یہ جب داخل نہیں ہے تو ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں، نکالا وہ جاتا ہے کہ جو داخل ہو رہا ہو بظاہر، پھر قید لگائیں کہ یہ جناب داخل نہیں ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے، پھر مڈو کر سوال ہے دوال اربع ہیں، یہ ان پر بھی کلمے کی تعریف سچی آتی ہے، یہ بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو چاہیے تھا کہ کلمے کی تعریف میں ایسی قید لگاتے تاکہ یہ خارج ہو جاتے۔ علامہ جامی نے فرمایا ہے قید کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ کلمہ مائے تلفظ اور بیل انسان ہے، تو ان کا انسان تلفظ کرتا ہے، تو جب داخل ہی نہیں تو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ کلمہ کیا ہے؟ لفظ، تو لفظ کا معنی کیا کیا؟ جس کا انسان تلفظ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ دوال اربع زبان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ہے، یہ اور چیزیں ہیں، اگرچہ معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن مائے تلفظ و بیل انسان نہیں ہے، جب یہ داخل ہی نہیں ہے تو اب آگے قید لگا کر ان کو نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں ایشا بس۔ اور دوال اربع اون بچ جملہ معترض ہے، خطوط جمع خط نقوش ہو، یہ دال ہیں کہ نہیں؟ کنہ تے الفاظ تے، یہ نقوش دا مائے تلفظ بیل انسان ہے، نقوش خود ان کو تو دیکھ کر جو منہ سے نکلتا ہے وہ یہ نہیں ہے، ان کا مدلول ہے، کون؟ لفظ،
اسی طرح عقود جمع کس کی؟ عقد کی. یہ جو پورے ہیں ان کو بھی انہوں نے وضع کیا کس کے لیے؟ گنتی کے لیے. تو یہ لفظ ہے، یہ مائت لفظ باللسان ہے. نصب یہ جو وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو جس جگہ نصب ہوتی ہے کبھی اس کی وجہ سے وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے. سنیں یہ کیا ہے؟ یہ دلالت کرتے ہیں نا لیکن لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے جی. ایسا بس جنہیں آپ بٹن دباندے ہو موبائل دے کمپیوٹر دے ان کے اوپر کچھ نقش ہے، اس نقش کو دیکھ کر بٹن دباتے ہو آپ، وہ چیز سامنے آتی ہے. یہ بٹن دبانا مائت لفظ باللسان ہے. اب اس نے کسی شے پر دلالت کی ہے کہ کوئی نہیں. اشارات یہ جو اشارے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں نا کہ اب آستانہ علیہ حضرت پیر عبداللہ سائیں ادھر ہے، کیا آستانہ علیہ ہرسیہ ادھر ہے، تو وہ لفظ ہے، وہ مائت لفظ باللسان ہے نہیں ہے نا جی. چلو جی. اور دوال اربا اور وہ خطوط اور عقود اور نصب اور اشارات ہیں. اور مبتدائی تا خبری نہیں داخل اس میں، کس میں؟ لفظ میں. اور لفظ میں داخل نہیں. پس نہیں حاجت ان کو، پس نہیں حاجت قید کی طرف، ایسی قید جو نکالے ان کو. اے فی تصحیح تعریف الکلمہ، کوئی قید دی لوڑ کوئی نہیں جی. اور دوالے اربا اور وہ خطوط اور عقود اور نصب اور اشارات غیر داخل ہیں اس میں جی. بس نہیں حاجت قید کی طرف، ایسی قید جو نکالے ان کو. اور جی. دوالے اربا اور وہ خطوط اور عقود اور نصب اور اشارات نہیں داخل اس میں بس نہیں حاجت قید کی طرف جو ایسی قید جو نکالے اس کو، ایسی قید جو نکالے او لکھی تھلے اسے تھے. او والم خطوط وضع کیے گئے ہیں نقوش کے لیے، وہ نقوش جو ورقوں میں ہوتے ہیں. عقود یہ مفاصل ہیں وہ جو ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں. نصب جمع نصب وہ ہے جو نصب کیا جاتا ہے مسافت یا راستے کے تعین کے لیے. اور باقی اشارات واضح نہیں جی. آگے جی. وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ لے لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُدِ الْوَحْدَةَ. بس سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ کافیہ ماخوذ ہے مفصل سے. کافیہ ماخوذ ہے مفصل سے. وہ ناف کی کتاب ہے، وہ ان کا اختصار ہے. کون؟ کافیہ. پچھو گل شرح چیویں لکھی دی ہوندی، میں موقع دا گواہ نہیں ہے، میں کتاب جو پڑھ کے دس رہا ہوں. مفصل کتاب ناف دی موجود ہے. علامہ نے ان دی شرح بھی لکھی ہے، ایزا کن دی؟ مفصل دی. اچھا جی. کافیہ ماخوذ ہے مفصل سے. وہاں تعریف ہے الکلمات لفظۃن. کلمات لفظۃ. تو علامہ نے جب کافیہ مفصل سے ماخوذ ہے تو الکلمات لفظۃن کہنا چاہیے تھا، الکلمات لفظن کیوں کہا ہے؟ ہاں جی. سوال ہے کہ کافیہ ماخوذ ہے مفصل سے، تو جس کی علامہ نے خود شرح لکھی ایزا مفصل کی، علامہ ابن عجب نے جی مفصل کے مصنف کلمے کی تو انہوں نے کہا الکلمات لفظۃن. الکلمات لفظاتن. تو مصنف کو بھی چاہیے تھا کیا کہتے؟ چاہیے تھا کہ الکلمات لفظاتن، تو انہوں نے الکلمات لفظن کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حاجب اور صاحب مفصل کا اختلاف ہے. ابن حاجب حاجب اور صاحب مفصل کا اختلاف ہے. صاحب مفصل کے نزدیک کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں. کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، اس لیے تا وحدت کی لگائی ہے. اور مصنف نے وحدت کا قصد نہیں کیا. مصنف نے وحدت کا قصد نہیں کیا. او تھلے حاشیہ ویکھ
لفظ عبداللہ اے وے قضیہ اتفاقیہ عبداللہ واری پڑھدا ہے تے تیرے نا دی گل ہے. لفظ عبداللہ حالت علمیت میں کون اس وقت یہ مصنف کے نزدیک یہ مصنف کے نزدیک دو لفظ ہیں. کیا ہیں؟ یہ مصنف کے نزدیک دو لفظ ہیں. سنیں بے لفظ عبداللہ کس وقت حالت حالت علم میں کہ لفظ عبداللہ جو ہے یہ حالت علم میں مصنف کے نزدیک کیا ہے؟ دو لفظ ہیں. انا کلمتان عندہ معنہ لفظتان لفظتان تو مصنف کے نزدیک یہ کیا ہے؟ دو لفظ ہیں. نا کلمہ ہے دو لفظ نہیں. عبداللہ حالت علم میں مصنف کے نزدیک کلمہ ہے. مصنف کے نزدیک کلمہ ہے. کون؟ عبداللہ حالت علم میں اور مرکب اضافی جڑے علم نے یہ مصنف کے نزدیک کیا ہے؟ کلمہ ہے. اور صاحب مفصل کے نزدیک کلمہ نہیں دو کلمے ہیں. اس لیے انہوں نے لفظاتن کی قید لگائی ہے کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے. کلمہ ایک لفظ ہوتا اور مصنف کے نزدیک ایک ہونا شرط نہیں ہے. ایک ہونا شرط نہیں. شرط نہیں ہے. اس لیے کہا لفظ ان کے کلمہ لفظ ہے. لہذا عبداللہ صاحب مفصل کے نزدیک دو لفظ ہے ایک کلمہ نہیں ہے کلمتان ہے. اور ابن حاجب کے نزدیک یہ کلمہ ہے کیونکہ یہ لفظ ہے. یہ اس لیے لفظاتن نہیں کہا. کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے رحمہ اللہ نے وحدت کا قصد نہیں اور لأنہ وحدت کا قصد نہیں کیا. وحدت کا قصد نہیں کیا. بے کلمہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے. اس بلکہ مصنف کے نزدیک مرکب اضافی حالت علم میں کلمہ ہے. اس لیے لفظتن نہیں کہا بلکہ لفظن کا ہے. کہا ہے کیا؟ لفظ کا. اور لفظ ان پیچھے پڑھے نے عام مفرد و مرکب سارے لفظ یہ مائت لفظ و باللسان. لفظاتن کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ اور لفظ ان کا معنی ایک لفظ نہیں ہوتا. وہ تو مائت لفظ و باللسان تو وہ مفرد بھی اور مرکب پیچھے پڑھے نا مفرد بھی اور مرکب بھی. اور عبداللہ حالت علم میں عبداللہ مصنف کے نزدیک یہ کلمے کا فرد ہے اور صاحب مفصل کے نزدیک یہ کلمے کا فرد نہیں ہے. انہوں نے وحدت کا قصد کیا اس لیے لفظاتن کہا. مصنف نے وحدت کا لفظ کہا. اور معاذ فرمایا ہے مصنف نے لفظن اور نہیں کہا لفظاتن. اس لیے کہ مصنف نے نہیں قصد کیا وحدت کا اور صاحب مفصل نے قصد کیا تھا وحدت کا اس لیے لفظاتن کہا تھا. جی لہذا عبداللہ حالت علم میں صاحب مفصل کے نزدیک کلمے کا فرد نہیں ہے کیونکہ یہ کلمتان ہے اور ابن عجب کے نزدیک یہ کلمے کا. اس لیے کہ تعریف سچی آ رہی ہے لفظن خواہ و مفرد و خواہ مرکب ہو. جی اور معاذ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے لفظ اور نہیں کہا لفظاتن اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے نہیں قصد کیا وحدت کا. اور محض فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے لفظ اور نہیں کہا لفظاتن اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے نہیں قصد کیا وحدت کا. والمطابقۃ غیر لازمۃ لعدم الاشتقاق. بس سوال ہے پھر مطابقت نہیں ہے. مطابقت معرف اور معرف تذکیر و تانیث میں ان میں مطابقت ہوتی ہے. تو الکلمات تو مؤنث ہے اور لفظ مذکر ہے. چونکہ معرف ترکیب میں ہوتا ہے مبتدا معرف ہوتا ہے خبر. مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں. تو مبتدا ہو گیا مؤنث خبر ہو گیا مذکر. اے نواں کٹا کھول گیا. ہاں جی سوال ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو علیحدہ تحقیق ہوئی کہ مصنف نے کہ وحدت کا لحاظ نہیں کیا اس لیے لفظاتن نہیں کہا. لیکن سوال یہ ہے کہ مطابقت نہیں ہے. معرف ہوتا ہے ترکیب میں
मुब्तदा اور معرف होता है खबर یہ تو شکر تو لگا پکوان کے معرف کیا ہوتا ہے मुब्तदा اور खबर دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے और इन दोनों में तज़कीर और तानीस में वक्त एक ظاہر ہے ਜਦੋਂ مصداق ایک ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ معرف ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ مصداق ہے ਉਹ مؤنث ਹੋਵੇ ਤੇ معرف ਦਾ مصداق مذکر ہوਵੇ مصداق ہے ایک نالے مذکر نالے مؤنث ہو سکتا ہے لہذا یا وہ مذکر ہے یا الکلمہ تو کیا ہے مؤنث ہے मुअन्नस है اور लफ्ज़ ये मुज़क्कर है तो इन दोनों के दरमियान मुताबिकत नहीं اس کا جواب دیا ہے علامہ جامیل رحمان نے جب خبر مشتقی نہ ہو علامہ جامی فرماتے ہیں مطابقت تب ضروری ہے جب خبر مشتقی ہو جب खबर मुश्तकी हो اگر خبر مشتقی نہ ہو تو مطابقت لازم نہیں ہے مطابقت ہاں جی شابہ جی علامہ جامی علیہ رحمہ جو کہتے ہیں کہ جب خبر مشتقی ہو تو اس وقت مطابقت لازمی ہے لیکن خبر مشتقی نہ ہو نہ ہو تو اس وقت مطابقت لازمی نہیں ہے تو یہ لفظ مشتقی ہے کیا ہے یہ مصدر ہے مشتقی تو نہیں لہذا مطابقت ضروری اور سوال جواب سمجھ آیا کہ مطابقت تب ضروری ہے جب خبر اگر مشتقی نہ ہو تو یہ خبر مشتقی نہیں یہ خبر اور دستا اور بھی کچھ چیزیں ہیں وچ اور مطابقت نہیں لازمی کیوں نہیں لازمی باوجہ عدم اشتقاق کے باوجہ عدم اشتقاق کے جی اور مطابقت نہیں لازمی باوجہ عدم اشتقاق کے اور مطابقت نہیں لازمی باوجہ عدم اشتقاق او ویکھو دروں تھلے او آشیے تے خبر کی او بیڑیا معرف ہوندا جے مبتدا تے معرف ہوندا جے او خبر ہو پلا ہو جے انہاں کو مبتدا خبر کے تو ٹر پینے اے آپ وچ مبتدا خبر ہوندے جے کون مبتدا معرف خبر تو خبر کی مطابقت مبتدا کے لیے مشروط ہے 3 شرطوں کے ساتھ کن کے ساتھ 3 شرطوں کے ساتھ خبر مشتقی ہو یا مشتقی کے حکم میں ہو کی خبر مشتقی ہو یا مشتقی کے حکم میں ہو مشتقی کے حکم میں منصوب ہوتا ہے کون ہوتا ہے اس کو مشتقی کے حکم میں کہتے ہیں خبر مشتقی ہو یا مشتقی کے حکم میں ہو تو اب خبر کی مبتدا کے ساتھ تذکیر و تانیث میں مطابقت شرط ہے یا خبر کے اندر ضمیر ہو جو لوٹے مبتدا کی طرف یا خبر کے اندر ضمیر ہو جو لوٹے مبتدا کی طرف مبتدا کی طرف اب بھی ظاہر مشتقی ہوگی جی تو اب بھی خبر جو ہے وہ مبتدا کے تذکیر و تانیث میں مطابق ہوگی ورنہ مبتدا مذکر خبر مؤنث ضمیر ہے یا مرجع ہوا یعنی مرجع مذکر تے ضمیر ہے یا الٹاؤ تے مرجع مؤنث تے ضمیر ہوا سنی جے گل کو یہ تب ضرور یہ دوسری شرط ہے کیا کہ خبر کے اندر ضمیر ہو جو راجع ہو لوٹے مبتدا کی طرف تب بھی مطابقت شرط ہے ضروری ہے تیسرا یہ ہے کہ مطابقت تب شرط ہے کہ وہ جو خبر ہے نا مشتقی وہ تذکیر و تانیث میں برابر نہ ہو تذکیر و تانیث میں برابر نہ ہو اگر برابر ہوئی تو پھر بھی مطابقت شرط نہیں ہے پھر بھی مطابقت شرط جیسے جریحن راجل جریحن بھی ہے تے اب راجل جریحن تو ٹھیک ہے امرات جریحتن چونکہ یہ خبر مذکر مؤنث میں نا یہ جو ہے نا فعیل یہ مذکر مؤنث میں برابر ہے یہ اس لیے یا مطابقت نہیں مطابقت شرط نہیں شرط تب ہے کہ وہ عدم تساوی ہو کیا ہو اگر تساوی ہوئی تو پھر مطابقت نہیں ہوگی مطابقت جب کیا ہوگا متساوی ہوں پھر نہ خبر مطابق ہوگی جب کہ خبر مذکر مؤنث میں مساوی نہ ہو تب مطابقت شرط ہے اگر مساوی ہوئی تو پھر نہیں ہے جی سمجھے ہی تو یہاں یہ تینوں شرطیں کوئی نہیں ہیں خبر مشتقی بھی نہیں خبر کے اندر ضمیر بھی نہیں یہ خبر مذکر مؤنث کے درمیان مساوی بھی نہیں آگے سمجھ
اس لیے مطابقت لازم نہیں ہے. ہوں اگے چل لفظ اخسارا. اخسارا سوال ہے کہ مطابقت لازم نہ صحیح لیکن اچھی بات تو ہے. مطابقت لازم تو نہ صحیح لیکن اچھی بات ہے. لہذا لفظاتن ہونا چاہیے تھا. لہذا لفظاتن ہونا چاہیے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ اگر اس کو بنائیں لفظاتن، کیا بنائیں؟ لفظاتن بنائیں. اس تو بعد کی آ رہے اگے کلم کا کافیے وچ ادو ویخ نہ تاں مینوں نہ ویخ. پھر ہن وودیا ہونا سی کہ وودیات. مینوں ویخ لا پہلوں وودیات، وہ بھی لمحہ ہو گیا. اگے مفرد نو بنانا ہے صفت لفظہ دی. ہن وہ کی ہونا سی؟ مفرداتن. تن. سنیوں گل، اگر صرف اس مطابقت کرے نا خبر کی مبتدا کے ساتھ تو آگے سارے سیگے پھر مؤنث ہوتے. وودعت مفرداتن کیوں مذکر ہونے سن؟ کیونکہ ضمیر ادھر لوٹنی ہے جی. تو اس لیے مطابقت نہیں کی تاکہ اختصار ہو جائے، تاکہ یہ صرف ایک دی گل منیا پورا ویڑا خراب ہوندا سی جی. تو ما کون لفظ اخسارا. ہاں جی کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ مطابقت ضروری نہ سی لیکن اچھی بات تو ہے، تو پھر مصنف تو مطابقت کرنی چاہیے تھی. کرنی چاہیے. تو اس کا علامہ نے جواب دیا کہ مطابقت کرنے میں طوالت ہے طوالت ہے اور مطابقت نہ کرنے میں اختصار ہے. مطابقت کرنے میں طوالت ہے اور مطابقت نہ کرنے میں اختصار ہے. کیونکہ اگر مطابقت نہیں نا تو اب عبارت اسی طرح ہے وودیا اور لفظن لفظن بودیا لمانا مفردن. ظن، کیونکہ مفرد کو ترائے ترکیبہ ایک تو لفظ صفت ہے نا وہ تو پڑھاؤ نا پہلے، باقی نہ پھر نہیں بنا گے. لیکن اگر اس کو لفظاتن بنا دیں تو آگے وودعت آگے مفرداتن تو یہ کلام لمبی ہو گئی. تو کافیہ تو جنے لکھا کی کر کے شکر ایک تو لفظ یاد رہے گا باقی تو کوئی یاد نہیں رہا. چلو جی باوجود ہونے اللفظ کے اخسر کس سے جی باوجود ہونے اللفظ کے اخسر بے لفظن جڑا نا لفظن بھی یہ چھوٹا ہے بنسبت لفظاتن دے تے اگاں پورے محلے تک گل پھیل جانی سی. بنا کی کیتا پیچھو. ہاں جی موجود ہونے لفظ ان کے اکثر. ہاں سنیں اور نظر آ رہے تھلے وہ اکثر فَإِنَّ قَوْلَهُ لَفْظَةٌ يَقْتَضِي أَن يُقَالَ وُضِعَتْ وَأَن يُقَالَ مُفْرَدَةٌ عَلَى مُفْرَدَةٌ کدوں جب اس کو صفت بنائیں گے کس کی؟ لفظن کی. نظر آ رہی؟ اچھا دھیان کریں میں وہ اتنے کہ گل لکھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر کی مطابقت مبتدا کے ساتھ اس کے لیے 6 شرطیں ہیں. اس کے لیے خبر کی مطابقت مبتدا کے ساتھ اس کے لیے 6 شرطیں ہیں. اول خبر مشتقی ہو. کیا ہو؟ خبر مشتقی ہو تب مطابقت. شرط ہے. اگر مشتقی نہ ہوئی تو مطابقت شرط نہیں ہے. لہٰذا الکلمۃ لفظن کے ساتھ اعتراض نہیں ہوگا. بولیے نا آخنا لہٰذا الکلمۃ لفظ کے ساتھ اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ خبر مشتقی نہیں ہے. دوسری شرط ہے کہ خبر کے اندر ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے. دوسری شرط یہ ہے کہ خبر کے اندر ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے. تب مطابقت شرط ہے. لہٰذا اور یہ کوئی عبارت کافی ہے وَزَيْنَبُ وَسَقَرُ وَمَاهُ وَجُورُ مُمْتَنِعٌ کی وہ پچھلے سال پڑھیا سی. وَزَيْنَبُ وَسَقَرُ وَمَاهُ وَجُورُ مُمْتَنِعٌ اے پیچھے جمع اگے سیگا مفرد. مطابقت کوئی نہیں. مطابقت ہر اعتبار میں ہوتی ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں جو ضمیر ہے نا ممتنع ان کے اس کا مرجع یہ نہیں ہے جو مبتدا ہے، اس کا مرجع ہے صرف. ممتنع صرفہم ممتنع ان کی صرف ممتنع ہے یعنی یہ غیر منصرف ہے.
سنیں تو یہاں ممتنعات نہیں بلکہ ممتنعن، کیونکہ اس کا جو نائب فعل ہے نا اس کا مرجع ہے صرف، ممتنعن صرفہن، ان کی صرف ممتنع ہے۔ کنیاں شرطیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری شرط کہ مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں۔ مبتدا اگر کوئی ایک ضمیر ہوئی تو پھر بھی مطابقت شرط نہیں ہے، پھر بھی کیونکہ وہ ضمیر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب ضمیر خبر اور مرجع کے درمیان دائر ہو تو مرجع کی رعایت کرنی اولا ہوتی ہے، خبر کی رعایت کرنی اولا نہیں ہوتی۔ لہٰذا وَهِيَ اسم وفعل وحرف، وَهِيَ یہ وہی سوال سی، ہیہ ضمیر مؤنث، چونکہ اس کا مرجع کون ہے؟ کلمہ، وہ کون ہے؟ اور خبر آگے آ رہی اسم، وہ مذکر ہے، تو جب ضمیر دائر ہو مرجع اور خبر کے درمیان تو اس وقت مرجع کی رعایت کرنی اولا ہے، لہذا یہاں مطابقت ضروری نہیں ہے جی۔ اچھا جی، کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھی کہ وہ جو خبر ہے وہ مؤنث کی صفت خاصہ نہ ہو، خبر اگر مؤنث کی صفت خاصہ ہوئی تو مذکر تو دی اس محلے جانے ہی کو نہیں، لہذا وہاں بھی مطابقت ضروری نہیں ہے۔ مطابقت کیا کہ چوتھی شرط شرط یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ مؤنث کی صفت خاصہ نہ ہو، اگر ہوئی تو مطابقت۔ پھر بھی مطابقت شرط۔ المرأۃ حائض، المرأۃ حائض مبتدا مؤنث خبر مذکر، لیکن چونکہ یہ صفت مؤنث کے ساتھ خاص ہے، مذکر تو ہوں ہی کو نہیں ہو، اس لیے مطابقت شرط نہیں۔ چھٹی کہ خبر اس میں تفضیل ہو جس کا استعمال من کے ساتھ ہے، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی کیا کہ جی؟ چھٹی شرط یہ ہے کہ خبر اس میں تفصیل جس کا، اور نہیں پانچویں شرط، پانچویں شرط یہ ہے کہ خبر ایسا اس میں تفضیل نہ ہو جس کا استعمال، منس کے ساتھ ہو۔ یاد ہے اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو، وہ ہمیشہ صیغہ مفرد مذکر کا ہوتا ہے، خواہ اس کا موصوف مبتدا کیسا ہی ہو، یاد ہے کہ نہیں کہ وہ صرف افعال ہوتا ہے، وہ صرف۔ لہذا الصلاۃ خیر من النوم، خیرات من النوم نہیں، لہذا الصلاۃ مؤنث ہے اور آگے خبر ہے اسم تفضیل جس کا استعمال ہے من کے ساتھ، اس لیے مطابقت ضروری نہیں ہے۔ چھٹی شرط کہ اس خبر میں مذکر مؤنث برابر نہ ہوں، اس صیغہ صفت میں، اس خبر میں مذکر مؤنث برابر نہ ہو، اگر برابر ہو تب بھی، شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ جری ہن بھئی یہ مذکر کی بھی صفت ہے اور لہذا راجل جری ہن تو ٹھیک ہے، المرأۃ جری ہن یہاں مطابقت نہیں ہے، لیکن چونکہ جری ہن مذکر مؤنث میں برابر ہے، استعمال ہے، اس لیے مطابقت شرط نہیں ہے۔ اس لیے خبر مشتقی ہو تب مطابقت ضروری ہے، خبر حامل ضمیر للمبتدا ہو، سنیں مبتدا خبر دونوں اسم ظاہر ہوں، اور خبر اسم تفضیل جس کا استعمال من کے ساتھ ہے نہ ہو، وہ خبر مذکر مؤنث میں برابر نہ ہو، تب کیا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہوئی تو مطابقت شرط نہیں ہے۔ سنیں اے شاباش سے